من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب اللہ رب العالمین نے لیا میثاقا ایک پختہ عہد الذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جن کو رب تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں تورات انجیل اور زبور لَتُبَيِّنُنَّهُ تم ضرور بضرور اسے بتاؤ گے لوگوں کو للناس لوگوں کو وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم چھپاؤ گے نہیں فَنَبَذُوهُ اور پھر انہوں نے کیا کیا پھینک دیا وراء ظہورہم اللہ رب العالمین کے اس حکم کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے واشتروا به ثمنا قلیلا اور پھر انہوں نے کتابوں سے اللہ کے احکام سے مال کمایا خرید و فروخت کی ثمنا قلیلا اللہ فرماتا ہے کہ یہ تھوڑی قیمت ہے فبئس ما یشترون یہ بہت برا ہے جو یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں رب تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی کہ آسمان سے انہیں کتابیں دی کہ اس قانون پر اس ضابطہ حیات پر اپنی زندگی گزارے جس جگہ کوئی قانون نہیں ہوتا کوئی رہنے سہنے کا طریقہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ جانور کہلائے جاتے ہیں وہ جنگل کا قانون کہلایا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب پر احسان کیا انہیں ایک قانون دیا ایک نظام دیا ایک ضبط حیات دیا کہ آپ اس قانون اس نظام اور اس ضبط حیات کے تحت اپنی زندگی گزاریں لیکن اہل کتاب نے اس کے برعکس اللہ رب العالمین کے قانون کی مخالفت کی اور اللہ رب العالمین نے جو قانون آسمان سے اتارا اس قانون کو انہوں نے بیچا اور اس کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آپ کو اس کتاب کے اندر جو رب تعالیٰ نے حکم دیے ہیں جو احکامات بتلائے ہیں ان احکامات کو آپ نے لوگوں سے چھپانا نہیں ہے اس میں بہت سارے احکامات ہیں جن میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے تورات انجیل زبور اور دیگر جتنے بھی صحائف آسمان سے اترے ہیں تو رب تعالیٰ نے ان سب صحائف کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کی صفات آپ کے کمالات سب کو ذکر فرمایا ہے تو ان یہود نے آپ علیہ السلام کی صفات کو چھپایا اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جانتے اس انداز سے تھے جیسے یہ اپنے سگے بیٹے کو جانتے ہیں لیکن انہوں نے چھپایا کہ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر جتنے بھی میں نے احکامات تمہیں دیے ہیں اسے ظاہر کرو اب یہ اس احکامات کو چھپا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ تم اس وجہ سے چھپا رہے ہو کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر یہ تمہاری چدراہٹ چلی جائے گی تم اس وجہ سے چھپا رہے ہو کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا یہ جو تمہارے سرداری کے تاج ہے یہ جو تمہارے پاس مال روپیہ اور پیسہ آتا ہے یہ چلا جائے گا یہ جو تم نے خرید و فروخت کی ہے یہ بہت برا ہے دوسرا یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی جو کتاب ہے آسمان سے رب تعالیٰ نے اتاری ہے اس کتاب کے اندر تم حکم کو تبدیل کرتے ہو جو دل چاہے اسے اللہ کی کتاب بنا دیتے ہو اپنی منشا کو اللہ کی کتاب کا حکم دے دیتے ہو اللہ کی کتاب بنا کر لوگوں کو بیان فرما رہے ہو بیان کر رہے ہو اور غریب کے لیے اور حکم ہے امیر کے لیے اور حکم ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جو تم اگر مالدار تمہیں کچھ پیسے دے تم کتاب کے حکم کو تبدیل کر دیتے ہو بئس ما اشتروا به ثمنا قلیلا یہ بہت برا ہے جو تم قیمت کما رہے ہو دوسرا یہ کہ جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہترین مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ایک شخص نے زنا کیا ہے آپ اس کے متعلق فیصلہ کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسلام تو لے کر آئے نہیں ہو تو میں تمہاری کتاب میں سے تم پر فیصلہ کروں گا تو تورات لے کر کے آگے آپ علیہ السلام نے کھلوائی اور آپ علیہ السلام کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ آپ امی تھے ان پڑھ تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو انہوں نے کہا کہ جو ہماری کتاب کے اندر جو سزا ہے زنا کی وہ ہلکا پھلکا مکالا اور زجر و توبیح ہے یعنی تانا تشنی ہے
یہ ہماری کتاب کے اندر سزا ہے، جبکہ اسلام کے اندر اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دو، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اگر مرد ہے، اگر عورت ہے تو اس کو گڑھا کھود کر کے اس کا سر نکال کے اس کے سر کو پتھر مار مار کے مار دو، تاکہ ایسا کوئی دوبارہ نہ کرے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے اسے کوڑے مارو، اسلام کی تو یہ سزا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے اندر یہ ہے کہ اسے زجر و توبیخ کرو، اسے طعنہ تشریح کرو، تھوڑا اس کو ذلیل کرو، پھر اس کو چھوڑ دو اور مکالا وکالا کر کے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ کھلوائی کتاب تو جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے رائب تھے، عالم تھے، یہودیوں میں پڑھے لکھے تھے، دیندار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، ان سے کہیے کہ جو آپ کے سامنے انہوں نے کھولا ہوا ہے، جس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اس آیات کے اوپر سے ہاتھ ہٹایا تو اس کے تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ اس انداز سے قرآن اپنے اللہ رب العالمین کی جو کتاب پاک تھی، اللہ پاک نے جو ان کو ہدایت دی، کتاب دی، روشنی دی، وضاحت دی، نظام دیا، قانون دیا، اس کے اندر تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر ان تمام اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ یہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت برا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین۔